اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ایک اللہ تعالی کی عبادت کا مکلف بنایا۔ اس وقت جتنے مذاہب ہیں سب میں شرک گہرائی سے ہے۔ ہمارے ملک میں جو مذہب ہے جیسے کہ ہندو ازم، یہاں تو شرک آپ کو کھلم کھلا دکھتا ہے۔ وہ بھی پرمیشور ایک مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، لیکن سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ دو یا چند خدا مانتے ہیں؟ خدا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، خدا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، وہی عمل کسی اور کے لیے کریں گے تو دوسرے کو خدا بنانا ہو گیا۔ جو سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے تھا وہی سجدہ مورتیوں کو کریں گے تو یہ دوسرا خدا بنانا ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ کیسے ہم خدا بناتے ہیں، ہمارے کس عمل سے کوئی اور خدا بنتا ہے۔ جو عمل ورشپ کے طور پر، عبادت کے طور پر اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہی عمل کسی اور کے لیے کریں گے تو دوسرا خدا بنانا ہو گیا۔ عیسائی بھی چند خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ 3 in 1 کا عقیدہ رکھتے ہیں یا 1 in 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی 3 سے مل کر ایک خدا ہے۔ اللہ، روح القدس، جبریل امین اور ابن اللہ یعنی عیسیٰ مسیح، 3 مل کر ایک یا 1 سے 3، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر سمجھنا ہے کہ کیا کسی اور کو سجدہ کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سیریا گئے، تو سیریا کا جو لیڈر مرزبان تھا، اس لیڈر کو دیکھا انہوں نے کہ جب سیریا کا لیڈر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو دربار میں سبھی لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت قیس کو لگا کہ یہ ایک معمولی لیڈر ہے اور اس کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر تو اس کائنات میں سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ کا ہے، تو کیوں نہیں یہ آئیڈیا پیغمبر کے پاس لے جاؤں، اور اگر پیغمبر اجازت دے دیں تو ہم تمام صحابہ پیغمبر کو سجدہ کیا کریں گے۔ یہ آئیڈیا سیریا سے واپس جب آئے تو اس آئیڈیا کی شیئرنگ کی پیغمبر سے، اور پیغمبر کو بتایا کہ میں نے وہاں گیا دیکھا ایسا ایسا۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا معراج کی رات میں، آپ اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ کے مقام اور مرتبے کا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی مخلوق آپ کے برابر کی نہیں ہے، تو کیوں نہیں آپ کو سجدہ کریں؟ یہ آئیڈیا حضور سے بتایا اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں گے۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا میرا انتقال ہو جائے گا تو تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ منع کیوں کیا؟ صحابی نے منع اس لیے کیا کہ تمام صحابہ کے دلوں میں
یہ بات پیغمبر محمد بن عبداللہ نے یہ بات سمجھا دی تھی، سب کے دل میں یہ بٹھا دی تھی کہ سجدہ کسی قبر پر جائز نہیں ہے۔ یہ بات صحابی پہلے سے جانتے تھے، اس لیے صحابی نے کہا کہ آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے، آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ جس نبی کی قبر پر سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی حیات میں اس کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔